عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ ایک عورت جس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، جس کو طلاق بتہ یا طلاق مغلظہ کہا جاتا، اب وہ اس شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. اب اس شوہر سے دوبارہ نکاح کی ایک ہی شرط ہے کہ اس کا نکاح کسی اور جگہ ہو، کسی پلاننگ کے بغیر، اور دوسرا شوہر جو ہے وہ مر جائے، چاہے 10 سال بعد مرے، 20 سال بعد، یا اس کو طلاق دے اپنی مرضی سے، وہ سال بعد دے، 10 سال بعد دے. اب وہ عورت دوبارہ اس شوہر کے لیے حلال ہو سکتی، دوبارہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے. لیکن حلت کے لیے ایک شرط اور ہے جو حدیث میں مذکور ہے، وہ ترجمے سے ہم پڑھ لیتے ہیں. عائشہ فرماتی ہیں کہ جاءت امرأۃ رفاعۃ القرظی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رفاع القرظی صحابی نبی علیہ السلام کا، اس کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آئی. فقالت، کہا، کنت عند رفاعۃ القرظی، میں رفاع القرظی کے نکاح میں تھی. فطلقنی، اس نے مجھے طلاق دے دی. فبت طلاقی، اور میری طلاق کو بتہ بنا دی، یعنی 3 طلاقیں دے دی. پہلے ایک دی، پھر 1 ماہ بعد دوسری دی، پھر تیسری دی اگلے مہینے. اس طرح وہ طلاق مغلظ ہو گئی اور میں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. فتزوجت بعدہ، میں نے رفاع کے بعد شادی کی عبد الرحمن بن زبیر سے، عبد الرحمن بن زبیر سے. وانما معه مثل خطبۃ الثوب، لیکن عبد الرحمن بن زبیر جو ہے نکاح کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس میں جنسی جو ہے وہ صلاحیت نہیں، جنسی اعتبار سے کمزور. یعنی اس عورت نے اپنے معاملے کو بالکل واضح کرنے کے لیے اپنے کپڑے سے اشارہ کر کے بتایا کہ عبد الرحمن تو اس طرح ہے کہ اس میں جنسی صلاحیت نہیں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اس کی اس بے باکی پر اور اس طرح اظہار پر مسکرا دیے. اور واقعاً ان شریعت میں شرم نہیں ہوتی، یعنی ایک شخص نے فتویٰ پوچھنا ہے تو اس کو یہ پوری ایک تصویر ہے اپنے واقعے کی، حالات کی سامنے رکھنی چاہیے تاکہ کوئی جھول نہ ہو اور کوئی ابہام نہ ہو، اور مفتی کے سامنے سارے پہلو ہوں. تو آپ مسکرا دیے. وقال، اور فرمایا، اتریدین ان ترجعی الی رفاع، تم کیا چاہتی ہو، رفاع سے دوبارہ نکاح کر لو. اس عورت کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ میں نے اور جگہ شادی کر لی ہے، لہذا اس شادی کے بعد اگر میں اپنے شوہر عبد الرحمن سے طلاق لے لوں تو دوبارہ میں اپنے شوہر رفاع سے نکاح کر سکتی ہوں. فرمایا کہ نہیں، اتنا کافی نہیں. لا حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، اس وقت تک تم رفاع سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک تم اپنے اس شوہر عبد الرحمن کی مٹھاس کو نہ چکھ لو اور وہ تمہاری مٹھاس کو نہ چکھ لے. اس مٹھاس سے مراد جماع کی مٹھاس، ہم بستری کی مٹھاس. جب تک پورا جو خلوت صحیح ہے، جب تک وہ مکمل عمل نہ ہو اور تم اس کی مٹھاس کو نہ چکھ لو اور تمہاری مٹھاس کو وہ نہ چکھ لے، اس وقت تک تم اپنے پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتے. تو مانا یہ کہ ایسی عورت جس کو طلاق بتہ دے دی جائے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، لیکن اگر اس کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو گئی، اس نے طلاق دے دی کسی پلاننگ کے بغیر، تو وہ حلال ہو سکتی ہے پہلے شوہر کے لیے، مگر اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ خلوت صحیحہ مکمل ہو چکی ہو اور اس دوسرے شوہر نے اپنی اس بیوی سے مکمل جماع کیا ہو، پھر طلاق دی ہو، چاہے وہ 10 سال بعد دے، پھر وہ اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے. جو ہمارے ہاں مروج ہے حلالہ، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، وہ ایک بے غیرتی بھی اور ایک باطل امر ہے. ان افسوس سے ہمیں بار بار یہ فقہ حنفی کا ذکر کرنا پڑتا ہے، جن کے ہاں پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ حلالہ مروج ہے.
ہوتا کیا ہے، کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ایک ہی مجلس میں، 3 طلاقیں، حالانکہ شرع وہ ایک ہوئی مگر اس کو 3 قرار دیتے ہیں جو کہ خلاف شریعت ہے۔ اب وہ اسی وقت اس کا حلالہ کرایا جاتا ہے، یعنی کسی اور شوہر سے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے اسی وقت، یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد، حالانکہ طلاق کی عدت ابھی باقی، عدت کے اندر نکاح ہو رہا ہے، دوسرا نکاح، اور اس سے پھر 1 دن کا 2 دن کا صیغہ طے ہوتا ہے کہ تم 1 دن کے لیے نکاح کرو، اگلے دن اس کو طلاق دو، پھر وہ نکاح کرتا ہے، وہ طلاق دیتا ہے دوسرے دن تیسرے دن، اور اس کے طلاق دیتے ہی وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور اس کا نکاح اس سے کر دی جاتی ہے، حالانکہ اس کی عدت بھی باقی، یعنی دونوں نکاح عدت کے اندر ہو رہے ہیں، یعنی 3-4 اس میں ناجائز کام ہوئے۔ پتہ نہیں اس کا نام حلالہ کیوں رکھا ہے، اس کا نام تو حرامہ ہونا چاہیے تھا، جس میں چوٹی کے 3-4 حرام کام اکٹھے کر دیے گئے، تو یہ کام بالکل ناجائز اور باطل بے غیر تھی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ شوہر جو کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کے پہلے خامند کے لیے اس کو حلال کرنے کے لیے وہ طے سے مستعار ہے اور ملعون ہے، وہ کرائے کا سانڈ ہے، وہ ملعون ہے۔ یہ کتنے یعنی بےہودہ ایک بےہودہ اس کا عمل، اور کتنے بدترین الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے کہ وہ ملعون ہے۔ تو جو کام ملعون ہے اور لعنت کا مستحق ہے وہ کام بکثرت ہو رہا ہے، پاکستان ہندوستان میں یہ کام کثرت سے ہو رہا ہے، باقاعدہ حلالہ سینٹر قائم ہے، باقاعدہ مدارس میں ایسے کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہ پروگرام ہو رہے ہیں، طلاق ہو گئی اور وہ لے آیا اور نکاح میں دیا، اگلے دن جو ہے وہ اس کو طلاق ہو گئی اور وہ لے کر گھر چلا گیا، اس پر وہ پیسے بھی کھڑے کر لیتے ہیں، اور اس طرح یہ بے حیائی کا سسٹم جاری ہے۔ یہ حرام ہے۔ جس چیز کو شریعت نے حلال کہا ہے وہ یہ کہ یہ نکاح پلاننگ کے بغیر ہو، جیسے نکاح ہوتا ہے، طلاق ہو گئی ٹھیک ہے، کہیں اور شادی ہو گئی، اب کوئی زور نہیں، اپنی خوشی سے وہ جب چاہے سال بعد دے، 10 سال بعد دے، یا اس کا انتقال ہو جائے، اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ طلاق کی 3 صورتیں، ایک ہے طلاق رجع، اور ایک ہے طلاق بائنہ، اور ایک ہے طلاق مغلظہ، تینوں کے حکم جدا ہیں۔ طلاق رجع یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اب اس کی عدت 3 مہینے، 3 مہینے کے اندر اسے رجوع کر سکتا ہے، 1 طلاق دی تو بھی کر سکتا ہے، 2 طلاقیں دی وہ 1 طلاق کے حکم میں تو بھی کر سکتا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دی وہ 1 کے حکم میں تو بھی کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی، تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ طلاق رجعی۔ طلاق بائنہ دوسری قسم کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، 1 طلاق یا 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں جو ایک ہی ہوئی، اب طلاق ایک ہی تھی مگر عدت ختم ہو گئی، 3 ماہ گزر گئے، رجوع نہیں کیا، اب یہ بیوی اس پر حرام ہوگی، دونوں میں جدائی ہوگی۔ لیکن اب یہ دونوں میاں بیوی چاہیں تو مل سکتے ہیں، دوبارہ یہ گھر آباد ہو سکتا ہے نئے نکاح کے ساتھ۔ یہ طلاق بائنہ، نئے نکاح کے ساتھ، نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ طلاق بائنہ ہے، طلاق مغلظ نہیں۔ اور تیسری قسم طلاق مغلظ، یہ طلاق بتہ کی کہ 3 طلاقیں اپنی باری میں دیں، 1 مہینے، پھر دوسرے مہینے، پھر تیسرے مہینے، اب عورت حرام ہو گئی، یہ طلاق مغلظ ہے، اب نہ رجوع کی شکل ہے اور نہ نئے نکاح سے مل سکتے، اب ایک ہی شکل ہے، وہ عورت اپنی مرضی سے کہیں نکاح کر رہی ہے، نکاح اس کا ہو گیا، اگر وہ فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے اپنی مرضی سے جب چاہے تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ جی